بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا، اور یہ واقعہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، مور جتنا اب خوبصورت ہے، جنت میں اس سے کئی زیادہ خوبصورت تھا۔ مور کی خوبصورتی پہ جنت کے تمام پرندے فدا تھے۔ مور سے ایسی کون سی خطا ہو گئی، ایسے کون سی غلطی ہو گئی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا، ان دونوں کو جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت ہی پرسکون سے رہتے تھے۔ شیطان کو اللہ پاک نے اس سے پہلے نکال دیا تھا۔ شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو چکی تھی۔ شیطان چاہتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیں اور ساتھ میں حضرت حوا علیہ السلام کو بھی نکال دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے تمام میوے کھانے کی اجازت تھی، لیکن ایک ایسی اناج جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کو منع کیا تھا، وہ اناج گندم تھا۔ جب یہ بات شیطان کو خبر ہوئی تو شیطان انتقام کے آگ دل میں لیے جنت کے دروازے پر بیٹھ گیا اور 300 سال تک بیٹھا رہا کہ جنت سے کوئی باہر آئے اور میں اس سے بات کر سکوں۔ ایک دن اچانک جنت کے دروازے پر مور آ گیا۔ شیطان اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ شیطان نے کہا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں مور ہوں۔ اور مور نے کہا، تم اپنا تعارف کرواؤ۔ شیطان نے کہا، میں عالم کروبی کا ایک فرشتہ ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوا، اور میں چاہتا ہوں جنت کے اندر جاؤں، وہاں کی نعمتیں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ شیطان نے کہا، تم مجھ جنت کے اندر لے جاؤ، میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تم کو بیماری اور بڑھاپا نہیں آئے گا اور تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان نے مور کو لالچ دیا۔ مور لالچ میں آ کر کہا، مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ میں تم کو جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن میرا ایک سانپ دوست ہے، شاید وہ تمہاری مدد کر سکے۔ شیطان کی ساری باتیں سانپ کو بتائیں۔ سانپ بہت خوش ہوا اور شیطان کو مور نے منہ میں چھپا کر جنت کے اندر لے گیا اور شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ فرشتوں کو یہ بات پتہ ہو گئی کہ شیطان جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ سبھی فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ شیطان کو جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بت کا اظہار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کو پہچان نہ سکے۔ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں آپ دونوں اس طرح ہمیشہ خوش رہیں، اس طرح ہمیشہ زندگی گزاریں۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی بات بہت غور سے سن رہے تھے۔ شیطان کہنے لگا، اگر آپ دونوں گندم کے دانے کو کھا لیتے ہیں تو آپ دونوں ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ کا خوف غالب آ گیا اور گندم کھانے سے انکار کر دیا، اور حضرت حوا علیہ السلام شیطان کی باتوں میں آ گئی اور گندم کے دانے کو کھا لیا۔ حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھانے پر راضی کر لیا۔ جب دونوں نے گندم کا دانہ کھا لیا تو ان دونوں کے جسم سے جتنے لباس تھے اتر گئے۔ وہ دونوں بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نافرمانی کرنے پر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا۔